السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بس ہم صرف کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اپنے خواہشات پورا کرنے کے لیے سونا جاگنا ہے، اور بس کھانا پینا ہے، انہیں بس ہم دنیا کے لیے گویا کہ پیدا ہے اور دنیا میں بس بسیں گے، مریں گے اور مزے کریں گے، جو کچھ دل اور نفس چاہے وہی کریں گے۔ تو یہ سوچ بالکل غلط ہے ان لوگوں کا، اس لیے کہ اس مقصد کے لیے اس سے پہلے جانور پیدا کیے گئے ہیں جو کھاتے پیتے اور سوتے ہیں بس۔ اور یہ لوگ جو ہے یہ مخلوق کے حسن سے بہت بری طرح متاثر ہے، اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم بس صرف مساجد میں بیٹھیں گے اور خانقاہوں میں یا کہیں غاروں پر چلے کاٹیں گے، ذکر تلاوت مراقبے اور رونا دھونا، تو یہ سوچ بھی غلط ہے، اس لیے کہ اس مقصد کے لیے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے فرشتے پیدا فرمائے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو مخلوق کے حسن کو برداشت نہیں کر سکتے، تو دونوں افراط اور تفریط پر ہیں۔ وہ جو صرف دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو وہ وسائل پر قابض ہیں، اور جو غاروں وغیرہ اور کہیں مساجد ذکر کر میں صرف مشغول رہنا چاہتے ہیں، تو اس کے ساتھ مسائل ہیں۔ اب دونوں ایک دوسرے سے کوسوں دور ہیں، اور یہ لوگ تھوڑے ہیں، اتنے نہیں، لیکن درمیان میں جو عوام لوگ ہیں تو ان کی ضرورت تو دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، تو وہ پریشان ہے کہ ہم کیا کریں۔ اگر ادھر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار تم تو بس کچھ کام کے نہیں ہو اور کچھ کرتے نہیں، اور تم میں صلاحیت نہیں، استعداد نہیں، بس صرف مطلب کہیں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہو اور دنیا کو بری نظر سے دیکھتے ہو اور ہم کو گمراہ اور کافر کہتے ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر لوگ ادھر آتے ہیں دنیا کی طرف، دین کی طرف، ان لوگوں کی طرف جو مساجد میں خانقاہوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور دنیا کو مطلب اچھے نہیں دیکھتے، تو وہ پھر عوام کو کہتے ہیں کہ یار تم تو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہو اور تم آخرت کی تیاری نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگ عوام جو ہیں وہ درمیان میں پستے رہتے ہیں۔ تو اب کمال یہ ہے، اور کاملین وہ ہے جو دنیا سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور آخرت سے بھی، انہیں مطلب دنیا میں بھی دنیاوی کاموں کو سر انجام دیتے ہیں، صلہ رحمی یا کام کاج ملازمتیں وغیرہ سب کچھ، اور وہ دین کے روشنی میں پورا کرتے ہیں اور دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو یہ کاملین ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ یہ جو کمال تک نہیں پہنچے ہیں، صرف دنیا کے پیچھے لگے ہیں، تو وہ کاملین پر اعتراض کرتے ہیں کہ یار تم تو مولوی لوگ ہو، دنیا میں کیا کرتے ہو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، بس مساجد تک رہو، مدارس تک رہو، بس اللہ اللہ کرو، اور ادھر کیا کرتے ہو، اسمبلیوں میں اور ملازمت وغیرہ میں تمہارا کیا کام، بادشاہت سے اور سیاست سے، محاکمت حاکم بننے سے آپ کا کیا کام۔ اور اگر یہی کاملین یہ جو صرف مساجد و مدارس خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور دنیا کے پیچھے ہر وقت باتیں کرتے ہیں، حالانکہ خود سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے نعمتیں، تو وہ ان کاملین کو کہتے ہیں کہ یار تم تو علماء ہو، تو دنیا میں کیا کرتے ہو اور دنیا کے پیچھے لگے ہو۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ کاملین ان دونوں کو ڈانٹتے اور اس کو سمجھاتے، تو وہی جو کمال تک نہیں پہنچے ہیں وہ کاملین کو ڈانٹتے رہتے ہیں اور سمجھاتے رہتے ہیں۔ تو میرے بتانے اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کا ایسی تربیت کرنا چاہیے کہ وہ مخلوق کے حسن سے مطلب متاثر بھی نہ ہو اور مخلوق کا حسن برداشت بھی کر سکے، یہی کمال ہے۔ قرآن پاک میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا یہ فرمایا گیا ہے، اس میں آخرت کا نجات ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس میں دنیا میں مصیبتوں، آفت و عذابوں سے بچنے۔ تو مطلب اگر کوئی ایمان لائے لیکن نیک عمل نہ کرے، پھر بھی آخر میں ان کی وہ جنت میں جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر مسلمان ہے اور وہ عامل الصالحات سنت طریقے پہ اس کا عمل نہیں ہے، تو دنیا میں عذابوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے نہیں بچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جمع فرمایا ہے، دنیا اور آخرت کو۔
تو نہ ہمیں ڈنگر بننا چاہیے کہ صرف یہ سوچے کہ ہم صرف دنیا کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور نہ فرشتے بننا چاہیے، نہ یہ حکم ہے کہ تم فرشتے بنو، بلکہ ہمارا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو ہمیں انسان بننا ہے اور کامل انسان بننا ہے کہ مطلب دنیا میں رہے، دنیا کے ساتھ رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس وقت جو حکم ہمیں کیا ہے کہ یہ کرو تو وہی بس کریں گے۔ یہی انسانیت کا معراج ہے، وہی اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ کہ اگر دیکھنے کے لیے مطلب 2 آنکھوں کی ضرورت ہے، اور کام کرنے کے لیے اگر 2 ہاتھوں کی ضرورت ہے، اور چلنے کے لیے اگر 2 پاؤں چاہیے، کام کرنے کے لیے 2 ہاتھ چاہیے، اور سننے کے لیے مطلب 2 کان ضروری ہے، تو اس طرح دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کے لیے مطلب دونوں چاہیے ہمیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پریشان نہ ہو، ہمارا دین کامل ہے، کوئی وقت کوئی حالت ایسی نہیں، نہ کوئی بندہ جس میں شریعت ہماری رہنمائی نہیں فرماتے، ہماری تربیت نہیں فرماتا، ہمارا مدد نہیں فرماتا، ہمارے پریشانی دور نہیں کرتا، اور ہمارا امداد نہیں کرتا۔ تو یہی کامل دین ہے اور یہی کمال ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنی بچوں کی اسی طبیعت کرے کہ وہ مطلب نامخلوق کے حسن سے متاثر ہو، اور اسے مطلب برداشت بھی کر سکے۔ یہی کمال ہے اور یہی انسانیت کا معراج ہے، یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر ہمارے ساتھ یہ مشن، یہ فکر، یہ سوچ نہ ہو تو ہم کامل نہیں ہوئے، ہم دنیا کے ساتھ نہیں چل سکیں گے، اور نہ امن پیدا کر سکیں گے، مطلب گھٹن میں رہیں گے۔ اگر کوئی صرف اور صرف بیٹھے رہے اور دنیا کا کام کاج نہ کرے تو بہت سارے مسائل اسلام کے وہ مطلب اس طرح رہیں گے اور وہ نافذ عمل نہیں ہوں گے۔ تو ادھر بھی اگر ہم رہے صرف تو گھٹن ہوگا، اور اگر صرف دنیا داری کے پیچھے لگے، دین ہمارے ساتھ نہ ہو تو پھر بھی گھٹن ہوگا۔ تو ہمیں وسعت و بلندیوں اور کامیابیوں کی طرف اگر جانا ہے تو دونوں کو ساتھ رکھنا ہے، دونوں رہنمائیوں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مطلب کفار کی طرف دنیا کی چیزیں دے کر نعمتوں کی نسبت کی ہے کہ ہم نے اس پر انعام کیا ہے، ان کو اولاد دیا ہے، ان کو مال دیا ہے، اور ان کو صحت دی ہے۔ تو کافروں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اس سے مطلب اپنی نعمت بتایا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے کیسے یہ نعمت نہیں رہتا؟ اور اگر آپ کہیں کہ قرآن پاک مطلب دین تو اموال اور دنیا کے بارے میں مطلب اچھا نہیں بولتا، تو وہ کافر کی دنیا کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ اس کے کام نہیں آتا، مسلمان کے دنیا کے بارے میں نہیں۔ اور اگر مال کے بارے میں بات کی ہے تو اولاد کے بارے میں بھی بات کی ہے، پھر اولاد کے بارے میں کیوں خاموش رہتے ہو؟ تو وہ جو مذمت کی گئی ہے دنیا کی، اموال کی، تو ساتھ ساتھ اولاد کی بھی کی ہے، تو پھر صرف اموال پر، دنیا پر مذمت کرنا ٹھیک نہیں، پھر بچے بھی پیدا نہ کرو، اس پر بھی مذمت کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر قرآن پاک میں جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اموال یعنی دنیا کے بارے میں اور اس طرح اولاد کے بارے میں مذمت کی ہے، تو وہ کافر کے اولاد اور اموال کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ کام نہیں آنے والا، مسلمان کا مطلب سب کچھ کام آنے والا ہے۔ تو دین ہمارے جس طرح رہنمائی کرنا چاہتا ہے، تو دین کے مزاج کو سمجھنا چاہیے، اور اس پر ٹھیک عمل کرنا چاہیے، اور کامیابی حاصل کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ لوگ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔